السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بڑی خبریں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ بین الاقوامی منظرنامے میں مشرق وسطیٰ ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے متعلق سخت بیانات نے خطے میں کشیدگی بڑھا دی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اگر معاہدہ نہ ہوا تو بڑے پیمانے پر کارروائی کے لیے امریکی فوج تیار ہے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا پر گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ قطر، سعودی عرب اور UAE دبئی کی اس درخواست پر ایران پر متوقع حملے کو ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ ایران کے صدر نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ایران کسی کے دباؤ یا دھمکی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اور ادھر امریکی صدر کی جانب سے ایران کا ایسا نقشہ شیئر کیا گیا ہے جس میں امریکی پرچم اور حملے کے اشارے دکھائی دیے جا رہے ہیں، جس کے بعد عالمی سطح پر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ جی ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ٹویٹ آیا تھا، اس کے اندر اس نے ایک دنیا کا نقشہ دکھایا ہوا تھا اور یہ شو کیا ہوا تھا کہ اب چاروں طرف سے ہم ایران کو تباہی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور اسی طرح اسرائیل اور ایران کشیدگی کے دوران امریکی کارگو طیاروں کی اسرائیل آمد بھی جاری ہے۔ جی ہاں، جو اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی تھی، جو لڑائی تھی، جنگ تھی، وہ دوبارہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اور دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ گولہ بارود لے کر پہنچ رہے ہیں کہ بھئی اسرائیلی جو کارگو جہاز ہیں وہ گولہ بارود لے کر ایران کی طرف جا رہے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں پاکستان کی اہم خبروں کی جانب۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں کاروباری اوقات کار پر عائد پابندیوں میں 31 مئی تک عارضی نرمی دینے کا فیصلہ کر دیا۔ جی ہاں، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ 8 بجے کے بعد تمام دکانیں بند ہو جاتی تھی، لیکن اب نرمی آ گئی ہے۔ اب لوگوں کو کھولنے کی دکان کھولنے کی اجازت مل گئی ہے کہ اب اس پر اتنی سختی نہیں ہے۔ اور معاشی محاذ پر ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ IMF نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں 5,500 روپے اضافے کی تجویز دے دی ہے، جس سے لاکھوں مستحق خاندانوں کو ریلیف ملنے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ جی ہاں، یہ لوگوں کو بھکاری بنانے کے چکر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں، آپ ذرا غور کریں کہ اگر حکومت خربوں روپے، اربوں روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دے رہی ہے، انہی روپے کی انہی پروگرام میں جو پیسہ لگ رہا ہے، جو غریبوں کو جا رہا ہے، آپ ان کی فیکٹری بنوائیں، کمپنی بنوائیں، اس سے ملک کی معاشی ترقی بھی ہوگی۔ جو بے روزگار لوگ ہیں انہیں بھی روزگار ملے گا، جو پڑھے لکھے ہیں جن کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، جو فارغ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا جینا عذاب ہوا ہے پاکستان میں، جو پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک ہی مثبت پوائنٹ ہوگا۔ لیکن ہماری جو عوام ہے وہ اس کے بارے میں نہ ہی سوچتی ہے اور حکومت کو نہ ہی اس کی پرواہ ہے۔ اسی طرح تو اب ریلیف ملنے سے عوام کے اندر امید پیدا ہوئی ہے۔ اور سیاسی حلقوں میں ایک بار پھر آئینی ترامیم اور مبینہ سائفر کیس کے زیر بحث ہیں۔ مختلف سیاسی بیانات اور انکشاف نے ملکی سیاست میں نئی بحث اور ہلچل پیدا کر دی ہے۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارت کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بھارت نے دوبارہ للکارا تو اس کا جغرافیہ بدل کر رکھ دیا جائے گا۔ اور دوسری جانب پاکستان میں تعلیمی بحران میں شدت اختیار کرتا ہوا دکھائی دیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ملک میں 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد پنجاب کی ہے۔ اور یہ ہے ہمارے پنجاب کی ترقی۔ اور جبکہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ برطانوی اخبار میں جا کر کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان اپنے دور کے سنہری ترین وقت سے دور گزر رہا ہے، یہ ہمارے وزیر اعظم دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا دعویٰ کچھ اس طرح کا ہے کہ بھئی اب میں پنجاب کو بدل کر رکھ دوں گی۔ ہمیں تو اس طرح بدلتا دکھائی دیا جا رہا ہے کہ آج سے 75 سال پہلے کبھی کسی نے اس طرح کو برا حال نہیں کیا۔ اور فیصل آباد سے افسوسناک خبر سامنے آئی ہے، جہاں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر غزالہ نے مبینہ طور پر ذہنی دباؤ کے باعث اپنی جان لے لی ہے، جبکہ ایک دوسرے شہر میں معمولی تلخ کلامی پر ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا۔ اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے امدادی سامان لے جانے والی ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدی کے صاحبزادے سعد ایدی کی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں گرفتاری کی خبر نے بھی تشویش پیدا کر دی ہے۔
اب شامل کرتے ہیں دیگر اہم اپڈیٹس۔ شدید گرمی کی لہر ملک میں مختلف علاقوں میں برقرار ہے۔ شہریوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ دھوپ میں غیر ضروری باہر نہ نکلیں اور اس سے گریز کریں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ اور کھیلوں کی دنیا میں خبر یہ آ رہی ہے کہ فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ ایونٹ 11 جون سے 19 جولائی تک جاری رہے گا۔ ناظرین فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں تازہ اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا سبسکرائب ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے۔ شکریہ۔